دیکھیے، جب ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو غصہ آتا ہے، اور ظلم کرنے والا جب وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب اسے ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، تو اس ڈھیل اور مہلت کو اپنی طاقت ہرگز نہیں سمجھنی چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ بھی ذرا سوچیں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کسی کو ہم ستانے والے ہیں، کوئی ہمارا مظلوم ساتھی ہے، ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر اگر ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، اتنا ظلم کرنے کے باوجود، اس قدر گناہ کرنے کے باوجود، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ظلم کرنا ناانصافی ہوتی، گناہ کرنا بیکار کا کام ہوتا، تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نقصان تو ہوتا۔ لیکن جب نقصان نہیں ہوتا ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے، تو آدمی اسی کو اپنی طاقت سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا، نہ انسان میرا کچھ کرے گا، نہ نعوذ باللہ خدا میرا کچھ کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، جب گناہ اور ظلم حد سے زیادہ جب بڑھتا ہے تو پھر اللہ کو جلال آتا ہے، اور اللہ جب اس جلال کا اظہار اپنے عذاب سے کرتا ہے تو پھر اس عذاب سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ ابھی جو حالات ہیں دنیا کے اور خاص طور پہ امریکہ کے، جو آگ تقریباً 1 ہفتے سے لگی ہوئی ہے، یہ انہی ظلم اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، ذکر کرو۔ کن نعمتوں کو؟ جو نعمتیں غزوہ احزاب اور غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تم اسے یاد کرو۔ میرے دوستو، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، اور کفار و مشرکین چند قبائل کے ساتھ مل کر کے ایک پلاننگ کرتا ہے۔ اس پلاننگ کے اندر کئی قبیلے شامل ہو گئے، اور ان قبیلوں کے نوجوان جو سردار اور قسم کے تھے اور جو طاقتور نوجوان تھے، ان سبوں کو جمع کیا گیا، تقریباً 15,000 افراد کی ایک جماعت تیار کی گئی، فوج تیار کی گئی کہ ہم یکبارگی مدینے کے اوپر حملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ پریشان ہوئے، صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا۔ غور سے سماعت فرمائیے، صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اب آگے کیا کریں گے۔ ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ جس طرف سے کفار و مشرکین ہمارے اس مدینہ شہر کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس طرف سے ہم ایک گڑھا کھودیں گے جس کو خندق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک میرے دوستو، آج سے 1.25 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اسرائیل نے فلسطین و غزہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو تمام کے تمام کفار و مشرکین اور اس کے علاوہ جو سپر پاور اس وقت کا بڑا بڑا ملک ہے، ان سبوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ ان تمام قبائل نے جس طریقہ پر کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اسی طریقہ پر اس وقت میں اس دنیا کے اندر تمام سپر پاور نے اسرائیل کا ساتھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حملہ کرو۔ چنانچہ میرے دوستو، حملہ شروع ہوا، مسلمان مارے گئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، تقریباً مسلمان بے گھر ہوئے، کیمپوں میں اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے۔
غزوہ خندق کے موقع پہ اس وقت میں اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کے بارے میں بات معلوم ہوئی. یہ قبیلہ بنو قریظہ نام تھا جس کا، وہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم کفار کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے. لیکن ان لوگوں نے چال بازی کی، بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ظاہر سی بات تکلیف ہوگی کہ جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خلافی کر گیا اور غدار بن گیا. دوستو، آج سے 1 سال پہلے جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تو چاہیے یہ تھا کہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں پوری دنیا کے اندر وہ فلسطین کا ساتھ دیتی. لیکن میرے دوستو، مسلم ممالک نے ساتھ نہ دیا. کئی ایک مسلم ممالک بنی قریظہ کے طرح وعدہ خلافی کر کے دشمن کے ساتھ ہو گئے. کسی نے علل اعلان کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، اور کسی نے پیچھے سے ہاں میں ہاں ملا دی. کس کے؟ اسرائیل کے. اس واقعے کو آج کے اس واقعے سے ملا کر کے آپ سمجھیے. پھر میرے دوستو، جس طریقہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھدوائی تھی، 6 دن مکمل ہو گئے تھے خندق کھودتے ہوئے. 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی اور تقریباً 5 گز گہری خندق کھودی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقہ پر فلسطین کے مسلمانوں نے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی کہ کسی بھی طریقہ سے ہم اس کے حملوں کو روکیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے. لیکن میرے دوستو، کیا ہوا؟ 1.5 سال سے مظلومانہ زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے. جس طریقہ پر اہل خندق نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خندق کے حالات دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب خندق والوں نے دعا کی کہ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما اور میری مدد فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ خندق کھودنے والے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کے صحابی ہیں، یہ 6 دن سے خندق کو کھود رہے ہیں، ان کا پانی ختم ہو گیا، پی نہیں سکتے، بھوک لگے تو کھانے کا انتظام نہیں ہے. بھوک کی حالت میں پیٹ کے اوپر صحابہ کرام نے اس خندق کھودنے کے درمیان ایک ایک پتھر باندھ رکھے تھے. جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر کے پہنچے کہ کھانے کا انتظام کر دو، تو ایسی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ 2 پتھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے. اس حال میں اصحاب خندق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی التجا کر دی کہ یا اللہ تو میرے حال سے واقف ہے. محمد مصطفیٰ نے اللہ سے التجا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے اللہ تو میرے حال سے واقف ہے. آج حالت ایسی ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آج حالت اس طریقہ پر بیکار ہو گئے کہ کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، یہ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے. یا مولا اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا بنے گا، ان صحابہ کا کیا بنے گا، ان مدینہ شہر کا کیا بنے گا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آنے کے بعد ان صحابہ کرام کی دعا کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر اس واقعے کو، اس دعا کے قبول فرمانے کے اس حصہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرما دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ جب وہ لوگ کفار و مشرکین فوج در فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی تھی
تو پھر میں نے کیا کیا، یعنی اللہ نے کیا کیا؟ کہا فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے اس کے اوپر تیز و تند ہوا چلا دی۔ سردی کا سخت موسم تھا، سردی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردی کے موسم میں برف کو نازل فرمایا آسمان سے، اور پھر اس کے بعد ہوا بھی تیز کر دی۔ اس قدر تیز ہوا چلائی کہ علماء کرام نے بیان فرمایا، سورہ احزاب کی تفسیر معرف القرآن کے اندر علماء کرام نے معرف القرآن کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ وہ جو کفار و مشرکین خیمہ لگائے ہوئے تھے، ان ہوا تیز ہونے کی وجہ سے خیمہ اکھڑ گیا۔ خیمے کے اندر جو سامان کھانے پینے کی تھی وہ سامان مکمل طور پہ بکھر گئی۔ وہ جانور جس کو لے کر کے میدان میں آئے لڑنے اور چڑھائی کرنے کے لیے، وہ جانور ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ پھر کفار و مشرکین نے دیکھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، جانور بھی بھاگ گئے، ہمارے خیمے بھی اجڑ گئے، جو کھانا ہم نے تیار کر رکھا تھا وہ دیگیں بھی ہوا کے چکر میں، ہوا کے بہاؤ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو اب دشمن ایک ایک کر کے ان کے دل کے اندر ڈر و خوف پیدا ہوا، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ میدان، وہ محاصرہ کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو، جس ظالم قوم نے اسرائیل کی حمایت کی تھی اور علل اعلان یہ کہا تھا کہ میں صدر بننے سے پہلے میں فلسطین کو جہنم بنا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تکبر ہرگز پسند نہ آیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ او تم میرے محبوب شہر کو، جس میں ہمارے مجاہدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رہتے ہیں، تم نے 1 سال تک مکمل طور پہ اس کے اوپر ظلم کیا، اور پھر اس ظلم کے اوپر یہ کہ تم یہ قسم کھا رہے ہو کہ میں اس شہر کو جہنم بناؤں گا۔ اگر تمہیں جہنم دیکھنا ہے اس دنیا میں تو دیکھو، 24 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکہ کے چند شہروں کو جہنم رونما مکمل طور پہ بنا دیا۔ ان مظلوموں نے، فلسطین کے مظلوموں نے میرے دوستو اللہ سے دعا کی کہ یا مولا، اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ باپ تھا وہ شہید ہو گئے، ماں تھی وہ بھی شہید ہو گئے، عورتیں کہتی ہیں کہ میں بیوہ ہو گئی، میرے شوہر شہید ہو گئے، مرد کہتے ہیں کہ میرے والدین شہید ہو گئے۔ مولا اب اس دنیا میں میرے اور آپ کے علاوہ میرا مددگار، ہمارا مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، مظلوم بیواؤں کے لیے، مظلوم یتیموں کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں نے 1 سال تک مکمل طور پہ دعائیں کی میرے دوستو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے صحابہ کرام کی طرح ان کی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا، اور جب قبول فرمایا دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا انتظام کیا، اور پھر اس آگ کے اوپر اللہ نے خشک ہوا چلائی، اور ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ چند دنوں کے اندر چند دنوں کے اندر میرے دوستو کئی ایکڑ کے اندر آگ پھیل چکی، اور لاکھوں ڈالروں کا نقصان ان قوموں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو ان کی حمایتی قوم کا حال ہے، لیکن جو اصل مجرم ہیں، جو اصل مجرم ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ بھی غزوہ خندق کے طرح جس طریقہ پر ان کفار و مشرکین کو شکست ہوئی تھی، انہیں بھی انشاءاللہ شکست ہوگی، اور جس طریقہ پر غزوہ خندق میں اسلام کی فتح ہوئی تھی، مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، انشاءاللہ آج مسلمانوں کی، ان مجاہدین کی، ان مظلوم قوم فلسطین والوں کی بھی انشاءاللہ جیت ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سورہ احزاب کے نام سے، اور پھر مکمل طور پہ اگر ہم دیکھیں اور جوڑیں، آپ نے سنا ابھی یہ مکمل یہ واقعہ وہاں پہ فٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پتہ یہ چلتا ہے کہ غزوہ خندق میں فتح ہوئی تھی، اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 31،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ۔ بیان فرمایا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین کے اوپر ہمیشہ کچھ نہ کچھ عذاب ان کے اوپر نازل کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے گھر کے قریب بھی وہ عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، کفار و مشرکین جو گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نہتے مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ جب ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر ہمیشہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ بڑا ہی ہلکا عذاب ہے، یہ دنیا کا عذاب بڑا ہی ہلکا عذاب ہے، اور اس عذاب کو یہ مت سمجھو کہ یہی حقیقی عذاب ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا یاتی حتی یاتی وعد اللہ، کہ اس کے بعد جو اللہ کا وعدہ ہے یعنی قیامت کا آنا، جب وہ قیامت آئے گی نا، اس کے بعد جو اس کو عذاب دیا جائے گا، اس عذاب سے کئی گنا بڑھ کر کے دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اور پھر اللہ نے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کا سچا ہے، کبھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے میرے دوستو۔ تو اس طریقہ پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان